السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، پڑھے لکھے حضور نوجوان بھائیوں، میری غیرت مند پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ سے متعلق مضامین موضوع جاری و ساری ہیں۔ اسی نسبت سے اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو سیرت سے متعلقہ ایک اہم درس، ایک اہم سبق دینے جا رہا ہوں۔ ایک بنیادی اصول جس کا سمجھنا، سیکھنا ہر ایک امتی کے لیے ضروری اور واجبی ہے۔ ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اعمال کی مقبولیت کا جو معیار، جو کسوٹی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، مقرر فرمائی ہے، وہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال اور آپ کا طریقہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ سنت سے ہٹ کے، طریقہ رسول سے ہٹ کے، سنت نبوی سے ہٹ کے آپ کتنا ہی خوبصورت ترین عمل کیوں نہ کر لیں، اللہ کے ہاں اس عمل کی ایک ردی کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایک چھوٹا سا عمل کیوں نہیں کرتے لیکن وہ سنت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے بتایا ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، تو میرے بھائیوں وہ آپ کا چھوٹا سا عمل احد پہاڑ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کو کبھی مت بھولیے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، میرے بہت سارے مسلمان بھائی
میں تو یہی کہوں گا کہ لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی کام تو اچھا ہے نا، ان کے پاس ماں سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ کام تو اچھا ہے نا، بات تو اچھی ہے نا جی، پڑھا تو قرآن ہی جاتا ہے نا جی۔ تو یہ دلیل نہیں ہے، اعمال کی تحسین، حسن، کثرت، یہ دلیل نہیں ہے میرے بھائی، میرے اور آپ کے اعمال کے لیے۔ میرے اور آپ کے اعمال کے لیے اگر دلیل ہے تو وہ ہے اسوہ رسول، طریقہ رسول، معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے۔ تو اس لیے مجھے، آپ کو، میرا ہر مسلمان بھائی، ہر امتی، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور جان لے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ کا اس پر حکم موجود ہے کہ نہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے کیا، آپ کے سامنے کیا گیا، یا آپ نے کہا، یا حضرات صحابہ نے کیا، تو میرے بھائیوں وہ عمل چاہے دنیا کی نظر میں حقیر ترین کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر حضور نے نہیں کیا، آپ کے دور میں نہیں کیا گیا، آپ کے اقوال سے، افعال سے ثابت نہیں ہے، حضرات صحابہ سے نہیں ہے ثابت، اس کے بعد ائمہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ایک لمبی ایک لائن ہے، بہترین زمانوں کے ادوار ہیں۔ اگر کوئی اعمال ان ادوار میں موجود نہیں تھا تو ہم اس کو سونے کے پانی سے بھی دھو کے پیش کریں تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ امتیو تمہارے اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب تمہارے اعمال پر میرے محبوب نبی کی مہر ثبت ہوگی، آپ کا حکم ہوگا، پھر قبول ہوں گے، ویسے نہیں قبول ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کسوٹی اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ معیار ثابت ہے، جو تمہید ابھی آپ نے عام فہم اردو زبان میں سنی ہے، یہ سیم معیار ابھی میں ثابت کروں گا قرآنی آیات سے، اور پھر اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اقوال صحابہ سے، کہ کس قدر اس کی اہمیت اور کس قدر اس کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ تو میرے بھائی آئیے گا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا فرمودات فرمائے ہیں قرآن میں میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے۔ تو وہ قابل سماعت ہیں، قابل سمجھ ہیں کہ انہیں سمجھا جائے، ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو میرے بھائیوں ایک چیز بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت نے پہلی بات بیان فرمائی ہے وہ یاد ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ہمارے عام عوام کو بھی اس کا اکثر حصہ یاد ہوتا ہے، اور اکثر لوگ سن کے وہ یاد کر چکے ہیں، یاد ہو چکی ہے۔ وہ مشہور آیت ہے اللہ رب العزت نے جس میں واضح فرمایا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت نے یہ امت کو میسج دینے کا حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنے امتیوں تک پہنچا دیجئے، یہ میرا پیغام، یہ میں اللہ کا میسج اپنی امت تک کنوے کیجئے، فارورڈ کیجئے، ان تک پہنچائیے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللہ. فرمایا اے محبوب پیغمبر، اے تاجدار انبیاء، سرور کون و مکان، آپ اپنی امت کو یہ میں اللہ کا پیغام سنا دیجئے. یہ بات کھول کے واضح کر کے ان کے سامنے رکھ دیں کہ اگر وہ اعمال کے ذریعے میں اللہ کو محبوب یا محب دیکھنا چاہتے ہیں، میں اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنے رکوع کے ذریعے، اپنے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقات اور خیرات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں، تو اپنی امت کو یہ واضح پیغام دیجئے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اپنے اعمال میں یہ صفت پیدا کر لیں، وصف پیدا کر لیں کہ اپنے عمل میں اتباع رسول ہو، اسوہ رسول ہو، طریقہ رسول ہو. اگر ان کے اعمال میں طریقہ رسول، اسوہ رسول ہوا، اتباع رسول ہوئی، تو میں اللہ خود اپنا ان کا محبوب نہیں بلکہ میں ان کا محب بن جاؤں گا، ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا. محبت میں جو تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، مجھ سے یہ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو میں اللہ سے، تو طریقہ محمدی اپنا لو، پھر میں محبوب نہیں، پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے. اتنا واضح اعلان، اتنا واضح فرمان. طریقہ کیا بتایا، معیار کیا رکھا، فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع، میرے محبوب پیغمبر کی پیروی، میرے رسول میرے محبوب پیغمبر کی کہ اسوہ کو اپنانا. یہ کام تم کر لو، پھر تمہیں محبت کے لیے مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. لیکن یہ کرنا پڑے گا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، طریقہ رسول، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میرے بھائی اتنی بڑی اس دنیا میں نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا محبوب تو انسان بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر وہ گناہگار اللہ اسے نہیں رہنے دیتے، پھر وہ گناہگار نہیں رہ سکتا، پھر وہ معاصی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں جب تم سے اپنی محبت کا رشتہ استوار کر لوں گا تو پھر میں تمہارے گناہ بھی نہیں رہنے دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا. جب تم میرے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے. اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اسی سے ملتی جلتی بات سمجھائی سورہ احزاب کے آخر میں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب تم میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری بجا لاؤ گے، میرے محبوب پیغمبر کے متبع بن جاؤ گے، تو تمہیں میں کامیاب زمانے کی سب سے بہترین کامیابی کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دوں گا. تم زمانے کے سب سے بہترین لوگ سمجھے جاؤ گے، سب سے بہترین لوگ تصور کیے جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے. اور بالخصوص ان ایام میں الحمدللہ اس معیار کی انسان کو اطاعت رسول کی اور اتباع سنت کی سمجھ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے میرے بھائی میں تو
ان ایام میں، محرم میں اور ربیع الاول میں بالخصوص، جب لوگوں کی اس حوالے سے جب دین سے دوریاں دیکھتا ہوں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اچھا عقیدہ اور اچھا منہج عطا کیا ہے۔ ورنہ آج شاید ہم بھی، اللہ معاف فرمائے، برہنہ عورتوں کو سجدے کرتے نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ ہماری مجلسوں کی زینتیں بھی یہ ننگی عورتیں ہوتی۔ آج ہم بھی میلاد مصطفیٰ کے نام سے لوگوں کی جیبیں لوٹتے، لوگوں کو لوٹ کے اور پیسے کا ضیاع کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اس پہ ہم سب کو، جو لوگ ان خرافات سے اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان کو اپنے اس اچھے عقیدے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ توفیق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر وہ نہ عطا کرے تو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے بھی میرے بھائی جہالت میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کی توفیق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اعمال میں حسن دیکھنا ہے، خوبصورتی دیکھنی ہے، تو وہی اعمال زمانے کا حسین ترین عمل ہے، خوبصورت ترین عمل ہے جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جو آپ نے نہیں کیا وہ کتنا ہی خوب کیوں نہ ہو، وہ نہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے اور نہ وقت کے اہل الحدیث کے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میرے بھائیوں، معیار رکھیے اپنا، یہ معیار رکھیں، یہ کسوٹی رکھیں کہ ہم نے کام وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضور نے فرمایا، حضور کے سامنے کیا گیا۔ دوسرے مقام پر سورہ احزاب ہے، اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل بدل گئے، آج ہم جن کے آج پیروکار ہیں، آج ہم نے معیار ہی نہیں دیکھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کسی نے لال پیلا لباس پہن لیا تو اس کے سامنے جھک گئے، اسے اپنا آئیڈیل مان لیا۔ پتھروں، شجروں، حجروں، درختوں اور جوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا آج مسلمان ذلیل و رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ آج ہمارا امتیاز نہیں، ہم نے وہ جو کسوٹی اور معیار ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اس کو ہم بھول گئے۔ جو شخص جس کو کلمہ نہیں آتا اللہ معاف فرمائے، اور میرے بھائیوں جس کو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ کیسے ایک مسلمان کا آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والے کا ایک آئیڈیل وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے میلوں مسافت پر بھی بیٹھے انسان کو سمیل آتی ہو، بدبو آتی ہو، برسوں سے وہ نہایا نہ ہو اور اللہ معاف فرمائے ننگا بیٹھا ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے معیار سمجھیے، یہ ذلت و رسوائی آج مسلم کے حصے میں اسی لیے آئی کہ مسلمان نے معیار نہیں سمجھا، کسوٹی نہیں سمجھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں اسی مسئلے کو دوسرے انداز میں سمجھایا ہے، اہمیت سمجھیے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فرمایا کائنات میں بسنے والوں مسلمانوں، میرے پیارے نبی کے امتیوں، یہ بات قابل توجہ ہے، اچھی طرح کان کھول کے سماعت کر لو کہ تمہارے لیے اگر کوئی دینی اعتبار سے معیار ہے، اگر کسوٹی ہے، تو میرے پیارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ اور اسوہ ہے۔ تمہارے لیے کسوٹی وہی، تمہارے لیے اسوہ وہی ہے، معیار وہی ہے جو میرے پیارے محبوب کا طریقہ ہے۔
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ العالمین نے فرمایا کہ اس کو معیار اور کسوٹی اور اسوہ وہی بنائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے بہترین امیدیں وابستہ کیے ہوئے اور آخرت پر ایمان اور آخرت سے بہترین امیدیں وابستہ کیے ہوئے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہی اس کو کسوٹی اور معیار بنائے گا۔ تو میرے بھائی یہ واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ طریقہ وہی قبول ہوگا جو میں اللہ کے محبوب نے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے کہا، آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے، یہ تین چیزیں ہیں جنہیں قول، فعل اور استقرار کہا جاتا ہے ہماری دین کی اصطلاحات میں۔ یہ تین صورتیں ہیں، یہ تین کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کا عمل جو ہے، ان تین صورتوں کے علاوہ چوتھی صورت صرف حضرات صحابہ کا عمل ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی مرضی نہیں کرنے والے، اپنی مرضی سے کوئی فتویٰ دینے والے نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور معیار کے اور آپ کے اعمال کو بطور اسوہ کے اپنانے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے گارنٹیاں بھی دیں، فرمایا میرا محبوب پیغمبر وہی بولتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ میرا محبوب پیغمبر اس لیے اس کے اعمال معیار اور کسوٹی ہیں کہ میرا محبوب وہی بولتا ہے جو میں اللہ بلوانا چاہتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں بولتے جو میں نہیں بلوانا چاہتا، میری مرضی، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ 40 دن تک وحی الہی رکی رہی اور محبوب پیغمبر حیران و سرگرداں رکے رہے، بیٹھے رہے، اپنی مرضی سے کوئی فتویٰ نہیں صادر کیا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا نا، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، صرف کہا میں کل بتاؤں گا۔ امید بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے کل تک پیغام آ جائے گا، اور اللہ نے تو اس واقعے میں امت کو ایک بہت بڑا درس اور سبق دینا تھا کہ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا اور کہا میں کل بتا دوں گا۔ 40 دن تک میرے بھائیوں وہی رکی رہی، بعض روایات میں 10 دن تک، 20 دن تک کوئی پیغام نہیں۔ صبح سوال ہوتا ہے، شام کو سوال ہوتا ہے، اللہ کے رسول سرگردان اور پریشان، خاموش۔ اب کیا جواب دیں؟ اپنی مرضی تو کرنی نہیں، وہی کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ تو میرے بھائیوں 40 دن کے بعد اللہ رب العزت حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں، سورہ کہف کی صورت میں سورہ کہف کو نازل فرماتے ہیں، اور پورا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں، پورا اصحاب کہف کا واقعہ حضرت جبریل کو کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں، یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا
أن يشاء الله۔ فرمایا محبوب پیغمبر یہ کبھی بھی زندگی میں کسی کو مت کہنا کہ میں کل یہ تمہیں بتاؤں گا، جب بھی کہنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ امت کو درس دینا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو ان کے لمحات، ان کی سانسیں بھی، ان کے قدم بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھتے، لیکن یہ چیزیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول رہے ہیں، 4 پڑھانی تھی 2 پڑھا کے اسلام پھیر دیا، کبھی اتحیات نہیں بیٹھ رہے 2 رکعتوں کے درمیان میں۔ یہ میرے اور آپ کو سبق سمجھانا تھا، یہ مجھے اور آپ کو تعلیمات دینی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول نماز میں نہ بھولتے، وہ 4 رکعتیں 4 ہی پڑھی جاتی، تشہد کر دیے جاتے، تو آج ہم جو اتنے خیالات میں گھومے ہوئے ہیں نماز میں بھول جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت اور مصلحت ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کا درس دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے محبوب پیغمبر جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اپنی مرضی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب پیغمبر کے عمل کو آنکھیں بند کر کے لے لو، اس کو اپنا معیار اور کسوٹی بنا لو۔ یہ اس لیے گارنٹیاں دی ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو گارنٹی آگے اپنے اصحاب کی دی ہے، ایاکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میری سنت کو بھی لے لو، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑ لو، اور میرے حضرات صحابہ کے طریقے کو بھی لازم پکڑ لو۔ یہ گارنٹی اللہ کے رسول نے اس لیے دی کہ اللہ کے رسول کو بھی یہ اپنے صحابہ پہ 100% یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کبھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے، کبھی کوئی ایسی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو دین میں ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں ایسا ہوا اللہ کے فضل و احسان سے۔ بعد میں لوگوں نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا 4 صدی کے قریب، اور پھر اس کے بعد دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی، عجیب عجیب احادیث جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کے ان کو مجموعہ احادیث میں جو ہے وہ لگا دیا گیا اور لوگوں کو پڑھانے لگے۔ لیکن کیا ہے کہ حضرات صحابہ نے کوئی ایسی کمزور بات اپنی طرف سے بنا کے اس کو اللہ کی طرف سے منسوب نہیں کیا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کیا۔ آج دیکھ لینا کہ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات کرتا ہے نا، کمزور بات کرتا ہے، تو علماء وقت جو راسخ العقیدہ مضبوط علماء ہیں اللہ کے فضل و احسان سے ہر صدی میں موجود رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، ائمہ سے بھرا پڑا دور ہے، بڑے بڑے تابعی سعید بن مسیب کی صورت میں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ علماء محدثین موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کی حدیث کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیو ائمہ دیکھ لیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ لوگ احادیث کی محافظین بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم، نسائی، ترمذی، ہر دور میں آپ کو حدیث کے محافظین نظر آئیں گے جنہوں نے ہر دور میں حدیث کی محافظت کی، اللہ کے رسول کی بات کی حفاظت کی، اور لوگوں کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان کروائی۔ آج بے شک اس دور میں کوئی یہ حدیث دن رات پڑھتا رہے نا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ جناب تمہیں اگر دین کے حصول کے لیے چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، یہ دن رات کوئی پڑھتا رہے، علماء حدیث جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنا کے ذخیرہ حدیث میں ڈالی گئی ہے۔ اور اگر اسی طرح میرے بھائی اور بہت ساری ایسی بے پایاں احادیث ہیں جن کے پیر نہیں ہیں،
جن کا سر نہیں ہے، مور تروڑ کے بھی احادیث کے مجموعے میں ڈالی گئی، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی محدثین کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور میرے بھائیو جو ابھی بھی موجود ہیں، اللہ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو حدیث کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا حساس معاملہ ہے، ورنہ آپ لوگ تو ساری زندگی اس کو اللہ کے رسول کا فرمان سمجھتے رہتے نا۔ ہمارے اسکولوں میں لکھی ہوتی ہے، یہ پرائیویٹ سکول ہے، سرکاری ہے، اس کی دیوار پہ بڑا سا لکھا ہوتا ہے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ تمہیں چین بھی علم کے لیے جانا پڑے تو جاؤ، لیکن یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں علماء نے محنت کی اور فرمایا، بتایا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اتنا فرق ہے۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید ابھی دین کا ایک بال بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے اچھی سے اچھی عربی عبارت میں اگر میرے سامنے ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث آئے، ایک طرف کوئی قول آ جائے، میں اسے پڑھ کے بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی کم از کم بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرق بڑا ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، یعنی مفہوم میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ یہ علماء حدیث کی محنت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں معیار بنانا ہے تو کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کے بعد حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ درس اپنے چاہنے والوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس دور میں کہ جب حضرات صحابہ کا دور ہے، اس جہان میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، بہترین زمانہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ تو میرے بھائی اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اے میرے پیارے صحابہ کرام، یہ بات توجہ سے سن لو کہ جس نے کوئی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ کیا ہو، خوبصورت ترین عمل کیوں نہ بجا لایا ہو، لیکن اس پر اگر میں محمد کی مہر نہیں، میرا حکم موجود نہیں، میرا قول موجود نہیں، میرا ارشاد موجود نہیں، فرمایا فہو رد، وہ اللہ کے ہاں مردود عمل ہے، اللہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کے اعمال پہ نظر دوڑائیں، معاشرے میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سارا دیکھیں، اور پھر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو سارا دین سمجھ آ جائے گا میرے بھائی، سارا دین سمجھ آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دینی تعلیمات کیا ہیں۔ اور میرے بھائی اللہ کی قسم، دین میں ہمارا سارا دین ہی نیکی ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ اس میں جو اللہ کے رسول ہمارے لیے آج سے 1450 سال قبل کر کے چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم وہی کرتے رہیں تو ہمارے لیے یہ انف ہے، انف اینڈ انف ہے، اتنا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کوئی نئی نیکی ایجاد کرتے ہو یار؟ کوئی اللہ کے رسول نے کوئی نیکیوں میں کم چیزیں ہمیں بتائی ہیں؟ کوئی پوری رہنمائی نہیں ہو سکی معاذ اللہ، اس لیے اپنی طرف سے ایجاد کر کے کہتے ہو جی اچھا کام ہی ہے نا جی، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا جی، رات بھر عبادت ہی کرتے ہیں نا، دن کا روزہ ہی رکھتے ہیں نا، ذکر ہی ہوتا ہے یار، کوئی بری اس میں گانے تو نہیں گاتے، میوزک تو نہیں ہوتا، دلیل یہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں میرے بھائی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے کہ کام چاہے بھلے تم اچھا کرتے ہو لیکن اس پر میرے محبوب پیغمبر کی مہر نہیں ہے، اس لیے تمہارے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا ہی خوب کیوں نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں ساری زندگی کا یہ معیار بنا لیں، اللہ کی قسم آپ کو کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معیار یہ بنا لیں، اسوہ یہ بنا لیں
کہ وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے یا کیا ہے، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اللہ کے فضل و احسان سے۔ میں کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ آج تک اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں جو لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قدامت پسند لوگ ہیں، یہ تو وہی پرانے زمانے والی باتیں کرتے ہیں، میرے بھائیو اللہ کے فضل و احسان سے یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، ایک مستند سٹیج پہ کھڑے ہو کے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات اپنے بھائیوں کو پہلے بھی کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی شریعت کا دین کا مسئلہ لینے کے لیے اللہ کے فضل و احسان سے آج تک قرآن و حدیث سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ مجھ سے دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھیں، میرے کسی عالم دین سے پوچھیں، میرے کسی مفتی سے پوچھیں، اللہ کے فضل و احسان سے آپ کو وہ سب سے پہلے قرآن کی آیت لکھ کے مسئلہ سمجھائے گا، پھر اللہ کے رسول کی حدیث لکھ کے مسئلہ سمجھائے گا۔ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس پر نصوص موجود نہیں ہے، جی اللہ کی قرآن کی آیت موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے، ائمہ نے یوں فرمایا ہے، نہیں، پہلے وہ اللہ کی آیت، اللہ کی بات، اس کے بعد رسول کی بات، اور پھر نیچے حوالے کے طور پر ائمہ کے اقوال بھی لکھ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کیوں نہیں اس دین کو اپناتے ہم لوگ کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے؟ ہمارا دین، دین اسلام، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ عالمگیر دین ہے، یہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، لیکن یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے مسئلوں میں، بالخصوص طلاق کے اہم مسئلے میں، لوگ اگر آج قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی حل موجود ہے تو وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو جو یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے وہ تو کسی غیرت مند کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جو دین سے دور لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے، تو میرے بھائی آئیے گا، اعمال کا حسن دیکھنا ہے تو اس عمل میں تلاش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ زمانے کا حسین ترین عمل ہے، چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک کلمہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ صرف ایک دفعہ کہنا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ غیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہیں تو وہ ان 3 کلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یار۔ مولویوں نے تو شاید اپنے پیٹ کے لیے بڑیاں اتنی عوام میں لڑائی جھگڑے والا ماحول بنا دیا ہے، یار میری اس بات سے کس کو انکار ہے مسلمان ہونے کے ناطے؟ کوئی ایک فرد، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ میری اس بات کا انکار کرے کہ قاری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کہ ہمیں وہی بات ماننی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہو، یار کوئی ایک شخص بھی انکار کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ کون یہ جرأت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل پیرا ہونے کا انکار کر لے؟ اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اور میں یہ ساتھ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنائیں گے تو آپ کو کہیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ میرا دعویٰ ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ کیوں اپنے سارے مسائل اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے، شریعت سے مل رہے ہیں، آپ کو تھرڈ پارٹی کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں، کتنا نیک کیوں نہیں، کتنا بڑا عالم کیوں نہیں، ہاں دین کے سمجھنے کے لیے ائمہ سلف کی بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ لیکن آدمی یہی سمجھ لے کہ نہیں یہی سب کچھ ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھیے گا اپنی زندگی کا مقصد، یہ آنکھیں بند کر کے اب جینے کا وقت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ایک باپ بھی بیٹے کو صبح و شام یہی سمجھاتا ہے کہ بیٹا آنکھیں کھول کے جی، تو مر جائے گا، تجھے لوٹ لیا جائے گا، تجھے دنیا بیچ کے کھا جائے گی۔ وہ کس لیے صبح و شام سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں آنکھیں، 4 آنکھیں، 2 تو فطرت نے دی ہیں نا، قدرت نے دی ہیں، 4 آنکھوں سے جینا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیانے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں،
تو دینی اعتبار سے بھی میرے بھائی اپنی چار آنکھیں رکھ، تیرے سامنے کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی عمل، کسی عمل کا تجھے بھی کہا جائے، دعوت بھی دی جائے، تو سب سے پہلے بڑے معصومانہ انداز میں اس سے یہی بات پوچھو کہ یار یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا یا نہیں۔ اگر خاموشی ہے تو پھر بھائی معذرت، جس نیکی کا اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا تجھے 1400 سال بعد کیسے پتہ چل گیا بھائی؟ وہی تو اس دور میں آتی تھی، آج تو نہیں وہی آتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا معصومانہ سوال ہے، اگر اس کو میرے بھائی سمجھ لیں یہ دین کا اصل رخ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اللہ کی قسم، دین اتنا صاف شفاف ہے، کوئی اس میں تشنگی نہیں ہے، اللہ کی قسم، کوئی اس میں پکڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ تو صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری لائنیں ٹیڑھی ڈنگی پڑنگی کھینچ کے بعد میں درمیان میں ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ جو پکڈنڈیاں ہیں یہ غیر دین ہے۔ تو سیدھی راہ کے سمجھنے میں کیا ٹینشن ہو سکتی ہے، کیا تحفظات ہو سکتے ہیں، کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی کوئی نہیں، لیکن سنجیدگی سے سمجھیے گا، آپ کی فطرت آپ کو بتائے گی کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کائنات میں، معاشرے میں، چاہے وہ جس انداز سے بھی ہو رہا ہو، چاہے وہ تیسرے کے نام پر ہو، 10ویں کے نام پر ہو رہا ہو، 40ویں کے نام پر ہو رہا ہو، چاہے وہ ختم کے نام پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ میلاد کے نام پہ ہو رہا ہے، آپ اس کی حقیقت جاننے میں لگیں گے تو آپ کو اس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصول یہی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ میرے طریقے کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اگر میرے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اللہ اس کو نہیں قبول کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔